نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 20ویں پارے کو سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ 20واں پارہ جو کہ سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به، اور پھر اس سے اگائے، حدائق ذات بہجہ، باغات جو کہ بہت خوبصورتی والے تھے، جو کہ خوشنما باغ ہیں، جو خوشنما باغ ہیں۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ کہتے ہیں ایسے دیوار کو، ایسے باغ کو جو چار دیواری والا ہوتا ہے، یعنی والڈ، جو جس کے چاروں طرف چار دیواری بنائی گئی ہو۔ درختوں سے بھی چار دیواری بنائی جاتی ہے، جس سے باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسے باغ کو خوبصورت باغ کو دراصل حدیقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کا ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام تمہارے ساتھ اس کام کو کرنے میں شریک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کی نشانیاں بتائی گئی جا رہی ہیں مزید، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے گاڑ دیا، کیل جیسے گاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الہ ما اللہ، اللہ بار بار یہ سوال کرتا ہے، الہ ما اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کہ بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ مضطر، ایسا جو بے چین ہو، بے قرار ہو، ضرورت پڑنے کی وجہ سے بے قرار ہو جائے، اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ بارش نہ ہونے پر جو چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اس کو بھی مضطر کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، ہم شروع میں پڑھ رہے ہیں بالکل، کہ اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا میرے سے دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، جواب کو، ان کی باتوں کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ان کی تکالیف کو دور کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور نشانی اللہ بتا رہا ہے کہ کون تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، اس کو دوبارہ سے بھی بناتا ہے۔ کون رزق دیتا ہے تمہیں زمین اور آسمان سے؟ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو اللہ کے سوا اور زمین اور آسمانوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں بہت لوگ اس چیز کے اوپر ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ ام عائشہ نے فرمایا جس نے ایسا کہا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ تو ہم نے بڑی باتیں اس طرح کی سنی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پرانی باتیں، افسانے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو زمین پر چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ خاص طور پہ ان کو کہا گیا کیونکہ ان کے ارد گرد سارے ایسی بستیاں آباد تھی، قوم عاد، قوم سمود، آباد نہیں تھی، برباد تھیں، ایسی بستیاں تھیں جو کہ برباد ہو چکی تھیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کی بستیاں تباہی بربادی کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ ان کے اوپر عذاب اللہ کے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں یہ تمہاری دھمکی کب پوری ہوگی؟ ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو حیا نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں تمہاری دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم، اللہ فرما رہا ہے عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، تمہیں کیا پتا اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی تمہاری موت اگر آ گئی تمہارے لیے تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو روشناس کرا رہے ہیں کہ قرآن بنی اسرائیل کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے قرآن ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ
لوگوں کے درمیان فیصلہ کروا دیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، گویا کہ کوئی ڈیف اور ڈم ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اگر آپ کوئی بات کریں تو وہ تھوڑی توجہ کرتا ہے، اشاروں سے آپ اس کو کچھ سمجھائیں وہ سمجھ لیتا ہے، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو آپ کی بجائے اس کے کہ آپ کی پکار کو سنے، یہ تو بس پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں تاکہ اشاروں سے بھی ان کو کوئی بات کی سمجھ نہ لگے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ تو مردوں کی طرح ہے، جیسے مردے قبروں میں چلے جائیں آپ ان کو جو مرضی بات پہنچائیں ان کو نہیں پتہ چلتا، یہ چیزیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ مردے ہیں، کیونکہ زندہ انسان میں کچھ نہ کچھ تو حرکت ہوتی ہے نا کوئی بات سن کے، ان میں تو وہ حرکت بھی نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 3 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس کے جانور کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا، کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، اور ان میں سے کوئی ایک نشانی بہرحال پہلے پوری ہونے والی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے 10 نشانیاں بتائیں، دجال کا خروج، دعوت الارض کا ظہور، دخان، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ کے بعد دیگرے یہ نشانیاں آئیں گی تو اللہ اس جانور کو نکالے گا۔ یہ زمین سے نکلنے والا جانور جو ہے یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ جب لوگ انسان، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آخری حجت کے طور پر جانور کو نکالیں گے۔ یہ نہیں پتہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا جانوروں کی ایک نسل ہوگی، لیکن یہ جب آئے گا تو لوگوں کو دین کی بات بتائے گا اور لوگوں کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا، لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے خریدا ہے، وہ بتائے گا نشان زدہ آدمی سے خریدا ہے، یعنی یہ نشان چھپ نہیں سکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائے گا کہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو، تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ جانور سے بھی یہ کام لے لے گا۔ اللہ کی نظر میں یہ کام کرنے والے اہم ہیں، اگر انسان یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کے لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا سوال آگے آ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ میں تمام لوگوں کو جمع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں تو پھر اور تم کیا کر رہے تھے؟ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے درمیان بھیجا ہے اور ہم اس کی باتوں کو جھٹلا دیں نعوذ باللہ، اور ان آیات کو جھٹلانے کے علاوہ وجہ کیا ہو کہ ہم نے ان کو غور ہی نہیں کیا، ہم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علمًا، ہم نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم کر کیا رہے تھے؟ اما ذا کنتم، کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کس چیزوں میں تم انوالو ہوئے تھے؟ اپنی زندگی کا، روزمرہ زندگی کا دیکھیں کہ ہمارا بیشتر حصہ کیا قرآن کے اوپر گزرتا ہے یا زندگی کی رنگینیوں کے اندر ہم گم ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے، میں اس دن پوچھوں گا تم کر کیا رہے تھے؟ اس دن بتائیں گے اللہ ڈرامے دیکھ رہی تھی، اللہ دوستوں سے گپیں لگا رہی تھی، اللہ کچھ اور اس طرح کے کھیل کود میں وقت گزار رہی تھی، حالانکہ اللہ نے یہ قرآن دیا کہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور پھر اللہ بتا رہا ہے وہ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکے جانے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ فوت ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن پھر بے ہوشی طاری کر دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوشی سے بچانا چاہے گا۔ اور نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے اخلاص کا معاملہ کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، چہرے نورانی ہوں گے، لباس نور کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب خوف سے ڈر رہے ہوں گے مگر یہ نہیں ڈریں گے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ باقی ساری محبتیں دکھ دیتی ہیں، صرف اللہ کی محبت دکھ نہیں دیتی، بلکہ انشاءاللہ وہاں دنیا میں بھی انسان کو سکون دیتی ہے اور وہاں پہ بھی انسان کو سکون دے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں حاضر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب اس دن کان دبائے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور جو بھلائی لے کر آئے گا اللہ اس کو اس سے زیادہ بہتر صلا دے گا، اور جو باقی تمام لوگ جو برائی لیے ہوئے آئیں گے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے ہر
حرم بنایا ہے، شہر کی نہیں، شہر کے رب کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے کہا گیا کہ میں مسلم بن کر رہوں، فرما بردار بن کر رہوں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حکم دیے جا رہے ہیں کہ رب کی عبادت کریں، اور اسلام قبول کر لیں، اور قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے اوپر سورہ نمل کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ سورہ القصص شروع ہو رہی ہے، جو کہ مکی صورت ہے، 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ہم موسیٰ اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تو آپ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف گئے تو رابغ کے مقام پہ کھڑے ہوئے، وہاں اونچی پہاڑی ہے، وہاں سے آپ نے مڑ کے دیکھا مکہ نظر آ رہا تھا سامنے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کو وطن یاد آ رہا ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا، تو حضرت جبرائیل نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ جیسے موسیٰ واپس اپنے وطن پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی واپس اپنے وطن میں پہنچائے گا، اور اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو گویا کہ یہ صورت اس میں ہم انشاءاللہ انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کو ذلیل کر کے رکھتا تھا، اور اللہ نے چاہا کہ انہی لوگوں کو جن کو ذلیل کر کے رکھ رہا تھا انہی کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ انہیں ڈر یہی تھا نا کہ اس قوم میں ایسے لوگ نہ ہو جائیں جو ہمارے شان و شوکت کو ختم کر دیں اور ہمیں ہمارے تخت اقتدار سے اتار دیں، تو اس لیے وہ ان کو لوگوں کو الجھا کے رکھتے تھے۔ ایک تو خیر لیبر ورک بہت زیادہ ان سے مشقت سے کروائی جاتی تھی، ان سے لیا جاتا تھا، اور طبقاتی تقسیم میں ان کو الجھا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام میحانہ بتایا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، اور انہوں نے پھر آخر کار وہ بچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ گئے، اور اس فرعون نے اور اس کے گھر والوں نے ہی ان کو نکال لیا، دریا میں سے نکال لیا، اور اللہ فرما رہا ہے وہ بڑی تدبیر کر رہے تھے لیکن ان کی تدبیر الٹی ہی پڑ گئی۔ اور فرعون کی بیوی نے اسے دیکھ کر کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ نہیں پتا تھا یہ وہی بچہ جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، اور اللہ کیسے غیر محسوس طریقوں سے اپنی تدابیر کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہیں پہ پہنچ گیا جہاں پہ اللہ نے اس کو پہنچانا تھا، اور ادھر موسیٰ کی ماں وہ بیچاری دل اپنا اڑا جا رہا تھا ان کا، اور وہ اپنا راز فاش کر دیتی، لیکن تدبیر اللہ نے سکھائی کہ بہن کو بھیجا، پیچھے پیچھے گئی، بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، بہن نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسی عورت جس کے بچہ بھی پیدا ہوا وہ ضرور دودھ پلائے گی، تو اس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تدبیر کی اور موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے کہا تھا نا میں واپس تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ اور رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا، اس کی نشو و نما مکمل ہوگی۔ اب نوٹس کیجئے کہ فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی ہے، اور وہیں پہ انہوں نے میچورٹی کی عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے اس کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ وہ شہر میں جا رہا تھا، 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے ان کو پکارا، ان کی اپنی قوم کے آدمی نے ان کو پکارا مدد کے لیے، وہ گئے تو قبطی جو تھا دوسری قوم کا، فرعون کی قوم کا شخص، اس کو وہ اوپر چڑھ کے حملہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، صرف ایک گھونسا مارا، لیکن اسی میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ میں طاقت بھی تھی، اس سے یہ سمجھ لگتی ہے، اور دوسرا یہ بھی سمجھ لگتی ہے ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جیسے کنپٹی وغیرہ پہ لگا، فوراً اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دیکھا تو انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے کہا اللہ یہ تو میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، آپ میری مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا ہوا شہر میں جا رہا تھا، دیکھتا ہے دوبارہ کہ وہی شخص دوبارہ اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور جب موسیٰ اس کی طرف بڑھے تو دوسرے شخص نے کہا تو مجھے ویسے ہی مارے گا جیسے کل تو نے ایک دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ سن کر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہاں پہ تو آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے اور ڈرتے اور سہمتے ہوئے وہ وہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، انہوں نے ہجرت کر لی اور اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ رکوع نمبر 6 ہے جس میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے پھر مدین کا رخ کیا اور پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، وہاں پہ ایک کنویں پہ پہنچے، وہاں پہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، انہوں نے عورتوں سے پوچھا کیا پریشانی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مرد یہاں سے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی جگہ پر جا بیٹھا، بے غرض ہو کے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور سائے کی جگہ پر جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اتنے میں دونوں عورتوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجر دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور حضرت موسیٰ نے جب ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، یہ بہترین آدمی ہے کیونکہ یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یعنی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم نے دیکھا کیسے اس نے امانت داری سے جتنی بکریاں لے کے گیا اتنی واپس کی، اور دوسرا یہ بھی کہ امانت میں خیانت نہیں کی، کہ ہم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ اپنا کام کیا اور واپس کر کے بس۔ تو اللہ انہوں نے کہا، جو بزرگ تھے لڑکیوں کے باپ تھے، انہوں نے کہا کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو تو میں تمہارے 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے سے نکاح کر دوں، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ بہرحال جب مدت پوری ہو گئی، رکوع نمبر 7 آ رہا ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کو لے کر طور کی جانب گئے، وہاں انہوں نے ایک انگارہ سا نظر آیا، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں شاید آگ ہے، تم لوگوں کے تاپنے کے لیے لے آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ انہوں نے پھینکی وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف چلا جا، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ 9 نشانیاں دی گئی تھی، وہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ 2 نشانیاں جن کا بار بار ذکر کیا گیا، یہ ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا، تو آپ ہارون کو میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون سے ان کا ہاتھ مضبوط کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ غلبہ تمہارے اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا تم تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو، ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تو اپنے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں جانتا۔ پھر تکبر سے آپ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے حامان ذرا ایک اونچی سی عمارت بناؤ، شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے بڑائی کا گھمنڈ کیا، اللہ نے کہا وہ سمجھے تھے وہ کبھی میری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکیں گے، انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا کر جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی اور ہدایت دے کر لوگوں کے درمیان بھیجا، اور وہ فرمان شریعت لے کر آئے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد تمہارے زمانے تک بہت سی نسلیں ہم اٹھا چکے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اہل مدین کی بات بتائی کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ جب پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں، یعنی عالم الغیب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو یہ تعلیمات دے رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی ڈراوا دینے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش آئیں۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا دین لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی وہ معجزات جو ان کو دیے گئے تھے وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نبی ان سے کہو کہ اچھا پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ہدایت بخشنے والی ہو اللہ کی کتاب سے بڑی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 9 ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اس پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے قرآن کو سن کر ایمان لے آئے ان کو دوہرا اجر ملے گا، پہلے اپنی کتاب پر ایمان لانے
لانے کا، اور پھر اس کتاب پر ایمان لانے کا، قرآن پر ایمان لانے کا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ وہ صالح لوگ ہیں جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، بیہودہ بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں تو زمین سے نکال دیا جائے گا، یعنی خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں نا، تو ان کو ڈر ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ جانتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے جائے قیام بنایا ہے اس پرامن حرم کو، اور جہاں پہ ہر طرف سے رزق کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، لیکن ہر بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا تاکہ حجت تمام ہو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن جب کہ اللہ سب کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور اسی طرح ہم خود گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں گمراہ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، نہ پوجے جانے والے اور نہ پوجنے والے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جب ان کو پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا جو رسول بھیجے گئے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا۔ وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آج کیا جواب دیں، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں سوجھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر آج ایمان لے آتے دنیا میں تو پھر اس وقت ان کو جواب سوجھ سکتا تھا۔ وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم سب پلٹائے تو اسی ایک رب کی طرف جانے والے ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 11 میں ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، اور لیکن وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ کا کہتے ہیں فرسٹ کزن تھا، لیکن سرکش ہو گیا اپنی قوم سے اور فرعونیوں کے ساتھ جا ملا، اتنی اس کو خزانے دیے گئے کہ اس کی کنجیاں پوری کی پوری ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ وہ نکلا تو بڑا شان و شوکت دکھاتا ہوا، تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر نہ کر، یعنی کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، اور فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ یہ مالداروں کے لیے ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، اپنی اہلیت کی بنا پر دیا گیا ہے، اور اس کو علم نہیں تھا کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے اللہ جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتے تھے۔ اللہ مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھا کرتا، بس ان کی پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے نکلا، لوگوں نے کہا یہ تو کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو اس کو ملا ہے، لیکن علم رکھنے والوں نے کہا افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آخر کار اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا قیامت تک، اپنے خزانوں سمیت اور اپنے پیروؤں کے ساتھ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اور کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس وقت پھر لوگوں نے کہا کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوا تھا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، لا یفلح الکافرون، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پاتے ہیں اور کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ رکوع نمبر 15 ہے آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، اور انجام کار متقین کے لیے ہی بہترین ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ یہ جو قرآن جو آپ پر فرض کیا گیا ہے بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، یعنی جو اس قرآن سے جڑ جائے گا اس کا انجام بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھنے کی کوشش، لیکن تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ قصص مکمل۔
العنکبوت شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ پوچھ رہا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ وہ جنت جو اتنی اعلیٰ ترین جنت ہے، اس میں ایسی بغیر کسی حساب کتاب کے نہیں پہنچ جائے گا انسان، مشقت کرنی پڑے گی۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں: خدا کی قسم میں کانپ جاتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ اور ایک بزرگ نے کہا تھا کہ کیا تم اس جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہو، تمنا کرتے ہو اس جنت میں جانے کی جس کے میں صحابہ کرام جائیں گے؟ یعنی تم اپنے کرتوت دیکھو، اپنا کردار دیکھو، اپنے کام دیکھو۔ اعلیٰ ترین جنت کے لیے جانے کے لیے اعلیٰ ترین کام کرنے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گی، آپ نے کہا یہاں آنے کے لیے کون نہیں کوشش کرے گا؟ یا باری تعالیٰ، ہر کوئی کوشش کرے گا۔ جب جنت کا راستہ دکھایا، کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا راستہ بہت دشوار ہے، یہاں تو کوئی بہت ہی مشقت کر کے یہاں پہنچے گا تو پہنچے گا، یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، عزم اور ہمت والے ہی یہاں پہنچ سکیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کرے، جنت الفردوس ہمارے حق میں اللہ لکھ دے انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو بھی جد و جہد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے گا۔ اور اللہ نے انسانوں کو ہدایت کی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ شرک کرنے کی دعوت دیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، جن 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، والدہ نے دھمکی دی تھی کہ میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کچھ اور، تو حضرت وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو وہ اگر تمہیں کفر کی دعوت دے رہی ہیں تو یہ بات ان کی مت مانو، لیکن باقی ان کی اطاعت کرو۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، اور اللہ فرما رہا ہے اب تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی جو دوغلے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ ہمیشہ لوگ یہی تسلی دلاسا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار بتا دیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا کوئی تھیلا ہو آپ کا بوجھ کا تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہاں گناہوں کا بوجھ جس سے کمر لدی ہوئی ہوگی وہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے یہ سب افترا پردازیاں کر رہے ہیں۔ اور ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف، 50 کم 1000 برس یعنی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور پھر لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کیونکہ وہ ظالم تھے، اور نوح کو اور کشتی والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بچا لیا تھا۔ پھر ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو اس کی عبادت کرنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے جھٹلایا تو ان سے پہلے بہت لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کو ریڈو کرے گا۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، اور دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے رحم فرمائے، سب کو پھر کر جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی قوم نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں بڑے ایک اللہ کی دعوتیں دے رہا ہے نا، اسے قتل کرو یا اسے جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، انہوں نے آگ میں دھکیل دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔
اور اسی وقت اس وقت لوط نے اس کو مانا، حضرت ابراہیم کا ساتھ حضرت لوط نے دیا، جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی، اور اللہ فرما رہا ہے اس کے پھر میں نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت کی، اور لوط کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، تمہارا کیا حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو اللہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور پھر جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، سوری اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 16، جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے انہوں نے اسے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی، انہوں نے کہا لوط بھی وہاں موجود ہے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے لوط موجود ہے، ہم ان کو نکال لیں گے، بچا لیں گے۔ جب لوط کے پاس پہنچے تو وہ سخت پریشان ہوئے، تو فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی بستی والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی چھوڑ دی، اللہ نے آسمان پہ سے عذاب نازل کیا ان کے اوپر، اللہ کہہ رہا ہے کھلی نشانی چھوڑ دی عقل والوں کے لیے۔ پھر مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے امیدوار بنو۔ اور پھر عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے وہ مقامات ہیں جن کو تم گزرتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے ارد گرد ہی موجود ہیں لیکن تم ہوش گوش نہیں رکھتے۔ قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ جیسے مکڑی اپنا جال بنتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، ایسی شیطان اپنا جال بنتا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جب اس میں پھنس جاتے ہیں پھر مزے سے بیٹھ کے اس کو کھاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے مکڑی کا جال ہے نا، جو یہ جو WWW ورلڈ وائڈ ویب ہے، یہ دنیا کے اندر پوری طرح جال پھیلایا ہوا ہے مکڑی کی طرح ان لوگوں نے، اور لوگوں کو اس میں پھانستے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میں مثالیں لوگوں کو ڈراوے دینے کے لیے بھیجتا ہوں مگر علم رکھنے والے کم ہی لوگ ہیں۔ الحمدللہ 20واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما یتلوہ لسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔